کسی دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ جو عضلاتی اعصابی جو زبان ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے، اور عضلاتی اعصابی زبان سے ہم کیسے پہچان کریں، یا ہم کیسے پہچان کریں کہ یہ عضلاتی اعصابی زبان ہے اور اس کے اندر، اس مریض کے اندر عضلاتی اعصابی علامات پائی جاتی ہیں۔ تو یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ زبان سے تشخیص کرتے ہیں، یا آپ نبض سے تشخیص کرتے ہیں، یا آپ کرورے سے تشخیص کرتے ہیں۔ کرورے والا رواج تو تقریباً ختم ہو گیا، آج کل لوگ اس طرف نہیں آ رہے۔ آج کل لوگ یا تو اپنی زبان دکھاتے ہیں یا اپنی نبض دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسرا بھی ہے کرشماتی نظام تشخیص طب، الحمدللہ وہ میں بھی کرتا ہوں۔ تو بہرحال اب میرا ایک پیغام بھی ہے مریضوں کو کہ اگر آپ کسی بیماری میں پھنس چکے ہیں اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں لیکن نہیں سمجھ آ رہے، تو آپ برائے مہربانی صبح 9 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک، عصر کی اذان تک آپ میرے دواخانے پہ آ سکتے ہیں۔ آئیں، اپنا چیک اپ کروائیں اور میڈیسن لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قانون مفت اعضاء کے تحت صحیح تشخیص کے ساتھ، صحیح دوائی کے ساتھ اللہ آپ کو شفا دے گا، کیونکہ ایک اللہ کا قانون ہے نا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، جو اللہ نے قانون بنا دیں اس میں ہرگز اللہ تبدیلی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اندھیرے میں روڑی مارنے سے کبھی کوئی شفا یاب نہیں ہوتا، نہ ہی کبھی کوئی کامیاب ہوا ہے۔ ہمیشہ تبھی آپ کامیاب ہوں گے جب آپ کا نشانہ صحیح جا کے لگے گا، جب آپ کی درست تشخیص ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا درست علاج ہوگا۔ جب تشخیص ہی غلط ہو رہی ہے، پھر میں کہتا ہوں کچھ تو سونا بھی کھاتے رہیں گے نا، کبھی شفا نہیں ملے گی۔ آپ پھر وہ گھومتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، پھر تھک ہار کے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ بڑی میں نے علاج کروایا، بڑی دوائیاں کھائیں لیکن مجھے آرام نہیں آیا، وہ فلاں حکیم کے پاس گیا تھا، سینکڑوں لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لیکن مجھے تو آرام نہیں آیا۔ ہاں، ایک ہوتا ہے مریضوں کا رش ہے، ایک لوگ اس چیز کو بھی دیکھ کے نا، پتہ نہیں اس کے پاس کوئی خاندانی نسخہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے مطب پہ، اس کے کرینے پہ رش لگا رہتا ہے، لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور دن رات اس کے بعد پھر جا رہے ہوتے ہیں لیکن ٹکے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، وجہ کہ وہ حکیم ہوتا ہی نہیں، وہ تو خاندانی نسخہ چلا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے حکیم، بے شک اس کے مطلب پہ ایک یا دو تین چار بندے بھی آتے ہیں نا، لیکن وہ حکمت کو سمجھتا ہے، تو آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے۔ بات کی سمجھ آ رہی، نہ کہ دوائی فروش کے پاس جانا چاہیے، وہ تو دوا فروش ہے، دوائی بیچ رہا ہے اپنی، اور آپ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں، آپ ہمیشہ اس طبیب کے پاس جائیں، اس حکیم کے پاس جائیں جو آپ کی نبض دیکھ کے آپ کو مزاج بتا سکے، آپ کی بیماری بتا سکے، جو زبان سے تشخیص کر سکے۔ یہ کرشماتی نظام تشخیص طب سے آپ کا وہ دیکھ کے ہاتھ آپ کے، تو آپ کا مزاج جو ہے وہ ڈائگنوز کر سکے، پھر اس کے مطابق پھر آپ کا علاج کرے، تو انشاءاللہ پھر شفا تو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا زبان سے کہ یہ عضلاتی اعصابی مریض ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو عضلاتی اعصابی زبان ہوتی ہے نا، وہ بعض دفعہ کناروں سے یا درمیان سے تھوڑی تھوڑی بعض وقت کالی ہوتی ہے، یہ آخری وہ ہوتا ہے، آخری سٹیپ ہوتا ہے۔ بعض کی کیا ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے نا وہ کٹ سے لگ جاتے ہیں، خشکی سردی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا، تب بھی ان کا یعنی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ زبان بعض میں سرخ بھی ہوتی ہے ان کی، لیکن اکثر کی جو زبان ہے نا وہ میلی کچیلی ہوتی ہے، تہ جمی ہوتی ہے، ہلکی جیسے مٹی کلر کہہ لیں اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ ان کی مین پہچان یہ ہوگی کہ ان کی بعض دفعہ آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور معدے کے یہ مریض ہوتے ہیں، معدے میں تیزابیت ہوگی، گیس ہوگی، شدید قسم کی قبض ہوگی یا بادی بواسیر ہوگی، بعضوں کے حلق میں کیڑا جو وہ اٹکا رہتا ہے، زور لگا لگا کے خارج کرنا پڑتا ہے، یا ناک بند ہو جاتا ہے، ہاں جی، تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان کے بھی۔ زبان کو آپ دیکھیں، نہیں سمجھ آ رہی، نبض دیکھیں، آپ نبض تو واضح بتاتی ہیں نا، جب آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں گے تو اوپر دو انگلیوں پہ یعنی شہادت والی انگلی اور جو اس کے ساتھ والی انگلی ہے وہاں ٹھوکر دے رہی ہوتی ہے، کون سی مشکل بات ہے؟ تو اس کے مزاج کے مطابق پھر علاج کریں۔
تو دوست نے سوال کیا، میں نے بتا دیا، امید ہے اس دوست کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسے آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، جس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں میں ویڈیو بنا دیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے بعض دفعہ، تو اس میں پریشان نہ ہوا کریں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، مریضوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، سارے کام کرنے ہوتے ہیں، گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں، اور جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ غربت نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے، مہنگائی نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے، ظالم جابر قسم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، جنہوں نے بربادی اتاری ہوئی ہے۔ اب میں سن رہا ہوں کہ عنقریب جو ہے تمام دکانداروں کے اوپر ایک جگہ ٹیکس لگنے والا 25,000 روپے فی چھوٹے تاجروں کو جو ہے نا وہ ٹیکس آیا کرے گا۔ ہاں جی، بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں، لوگ چیزیں بیچ بیچ کر جناب وہ بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ رحم کرے ہمارے پاکستان پر، یار دعا کیا کرو سارے، اللہ ہمارے حال پر بھی رحم کرے، اللہ کوئی سچا مسلمان لیڈر جو دل کا نرم ہو، ایسا لیڈر اللہ ہم پہ لے آئے جو مخلوق خدا کو نفع پہنچانے والا ہو۔ آمین۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ کریم آپ پر پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔